اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ ذات حیدر میں صفات مرسلین دیکھا کیے، اہل عرفان رجی رب العالمین دیکھا کیے، برق کی مانے چمکی ذوالفقار حیدری، بازوؤں کو دیر تک روح امین دیکھا کیے، اللہ اللہ بستر احمد پہ شان ابو تراب، عرش والے جانے فرش زمین دیکھا کیے، کوئی طاقت روک سکتی تھی فقط دست علی، لے لیا بڑھ کر علم اور ہم نشین دیکھا کیے، ڈوبتا سورج نکل آیا بحکم ابو تراب، اہل دنیا جلوہ مہر مبین دیکھا کیے، جب بندھے بازو رسن میں زینب و کلثوم کے آسمان کی سمت سجاد حزین دیکھا کیے، کھینچ کر تیر ستم کو گردن معصوم سے دیر تک اصغر کی صورت شاہدین دیکھا کیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ہرگز نیکی کے درجے پر نہ پہنچو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے جو تم کو محبوب ہے، اور جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جس چیز کو تم دوست رکھتے ہو، خواہ مال ہو یا جان، عزت ہو یا آبرو یا کوئی اور چیز، اسے طاعت خدا میں خرچ کر ڈالو، کیونکہ جب تک ایسا نہ کرو گے ابرار میں شمار نہ ہوگا۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک کپڑا خریدا جو ان کو بے حد پسند تھا اور پھر اس کو راہ خدا میں دے دیا۔ جو شخص اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دے گا قیامت کے دن خداوند عالم جنت کو اس کے لیے ترجیح دے گا، اور کسی شے کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اس کو راہ خدا میں صرف کرے گا تو روز قیامت پروردگار اس سے یہ فرمائے گا کہ میرے بندے آپس میں نیکیوں کا بدلہ دیا کرتے تھے، آج میں تم کو تمہاری نیکیوں کے مکافات میں جنت میں داخل کروں گا۔ جناب سید الشہداء اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو شکر بے حد پسند تھی۔ آپ شکر زیادہ خیرات کرتے تھے اور فرماتے تھے کیونکہ یہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس لیے ہم اس کو راہ خدا میں صرف کرتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو فرائض اللہ نے بندے پر فرض فرمائے ہیں اور ان کو بجا لانا باعث نجات دینوی اور آخری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ذی روح خصوصاً انسان کی مدد اپنا فرض خیال کریں۔ اگر خدا نے ہمیں دولت اور مال سے نوازا ہے تو اس کو راہ خدا میں فراخ دلی سے صرف کریں، حاجت مندوں کا خیال رکھیں اور بجائے سب کچھ اپنے پر لگانے کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو کھانے اور پہننے تک کے لیے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ در محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں اور ان کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نمونہ بن کر دکھایا، بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھلایا اور پھٹے کپڑے پہن کر دوسروں کے تن ڈھانکے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علی علیہ السلام کے گھر میں 3 فاقے ہو گئے، بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، بچوں کو عجیب حال میں دیکھا، فرمایا کہ اے نور دیدہ، میرے بچوں کا کیا حال ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی کہ بابا 3 روز سے کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا۔ آپ رونے لگے اور کہا کہ بیٹی میرا بھی یہی حال ہے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو 3 درہم عطا کیا اور فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام بازار چلے گئے، حسن علیہ السلام بھی ساتھ تھے، چاہتے ہیں کہ کچھ خریدیں کہ دیکھا کہ حضرت مقداد آ رہے ہیں، چہرہ زرد ہے، قدم اٹھانے مشکل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مقداد
کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ مولا بھوک نے ایسی حالت کر دی ہے کہ گھر سے نکلا ہو 3 روز سے کچھ میسر نہیں۔ آپ نے فوراً 3 درہم نکالے اور مقداد کو دے دیے۔ مقداد جاؤ اور کھانے کا بندوبست کر لو۔ ایک بار حسن علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، بچے کو خوش اور مطمئن پایا۔ کچھ دور چلے، شاید کوئی مزدوری مل جائے، ناگہاں دیکھا کہ 2 عرب خوبرو معزز ایک ناکہ لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ سلام کہا کہ یا علی ناکہ خریدو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادھار لے لو، بعد میں ادا کر دینا۔ آپ علیہ السلام نے ناکہ لے لیا۔ کچھ دور چلے ہی تھے کہ ایک شخص نظر آیا، سلام کیا اور کہا کہ یا علی ناکہ بیچو گے؟ فرمایا کہ ہاں، اور اس شخص نے 70 درہم میں ناکہ خرید لیا۔ علی علیہ السلام جلدی جلدی چلے تاکہ اس شخص کا قرضہ ادا کریں جس سے ناکہ خریدا تھا۔ ناگہاں سرے راہ نظر آئے پیغمبر۔ فرمایا کسے ڈھونڈتے پھرتے ہو برادر؟ جبرائیل تھے جو قرض تمہیں دے گئے ناکہ، میکائیل تھے جو مول ابھی لے گئے ناکہ۔ خداوند تبارک تعالیٰ ایک نیکی کے عوض 70 عطا فرماتا ہے۔ پنجتن پاک نے خدا کی راہ میں صبر اختیار کیا، اور جب درہم میسر آئے تو بھوکے کو اپنی بھوک پر ترجیح دی۔ خداوند عالم نے بہترین بدل دیا اور درجات بلند فرمائے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ خدا کی راہ میں عزیز چیزیں نثار کی، اور خداوند عالم نے قرآن پاک کو ان کے قصیدوں سے سجا دیا۔ انہوں نے ہر نبی کی مدد کی، ولی کی مدد کی، پریشان کی مدد کی، انسان کی مدد کی، جانوروں کی مدد کی۔ کتاب انوار الشہادات میں ملا کہ حسن یزدی نے سید یوسف بحرینی سے، اور انہوں نے اپنے حساب سے نقل کیا ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد میں اسحاق رونق افزا تھے اور سامعین کو احکام شریعت تعلیم دے رہے تھے کہ ناگہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر 2 بچوں کو لے کر مثل فریادی کے آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور اپنی زبان میں کچھ عرض کرنے لگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شیر فریاد کر رہا ہے اور زار زار رو رہا ہے۔ حضرت نے اس کو اس کی زبان میں جواب دیا اور کلمات تسلی فرمائے۔ مولا سے گفتگو کر کے اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا اور شادمانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر اسحاق نے پوچھا، یا حضرت کیا ماجرا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میری مادہ 2 بچے چھوڑ کر مر گئی ہے، اب یہ بلا دودھ کیسے پرورش پائیں گے؟ مولا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، یہ بچے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ہر حال میں مخلوق الہی کو راضی برضا رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ خلق کا روزی رساں اللہ ہے، انشاءاللہ تیرے بچوں کی پرورش ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند حسین علیہ السلام کو آواز دی اور فرمایا کہ تم صحرائے کاسک میں ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، اور وہاں 2 بھیڑیے نر و مادہ رہتے ہیں، ان کے 2 بچے تھے، وہ مشیت یزدی سے مر گئے ہیں۔ میری جانب سے سلام کی کہنا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے تمہارے بچوں کے عوض میں یہ 2 بچے بھیجے ہیں، ان کی پرورش کرو۔ امام علیہ السلام ان بچوں کو لے کر صحرا میں آئے اور مادہ گر کو وہ بچے عنایت فرما دیے۔ میرے بابا امیر المومنین نے تجھے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ان بچوں کو اپنا بچہ جان کر پرورش کر۔ بھیڑنی نے جب مولا کا سلام سنا خوشی سے زمین پر لوٹنے لگی اور کہتی تھی، خوشا نصیب میرے امیر المومنان مجھ ناچیز پر سلام کریں اور ایسی خدمت عالی سے سرفراز فرمائیں۔
الغرض جب وہ بچے جوان ہوئے تو وہ مادہ ان کو خدمت امام میں لے کر آئی اور فرمایا مولا آپ کی امانت بلا خیانت حاضر ہے۔ آپ نے دونوں بچوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ بچوں نے قدموں پر سر رکھ کر عرض کی کہ اے شیر کروگار، اگر اجازت ہو تو تمام عمر قدموں پر نثار کر دیں اور اس در دولت پر حاضر رہیں۔ فرمایا میرے پاس تمہارا کوئی کام نہیں، زمین کربلا پر جاؤ اور اسے آباد کرو۔ تم ایک روز میرے فرزند حسین علیہ السلام کے کام آؤ گے۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہی شیر تھا کہ جس نے لاشوں کی پاسبانی کی اور خیمہ اہل بیت کے گرد گھوم کر رات بھر حفاظت کی۔ آج جس وقت لاشیں شہداء کے پامال ہونے کی تیاری ہوئی تو فضا جنگل میں جا کر پکاری کہ اے ابو الحارث، علی کے فرزند کا لاشا پامال ہونے جا رہا ہے، جلدی آ۔ مگر جس وقت وہ شیر پہنچا شہیدوں کے لاشیں ستمے اسپا سے پامال ہو چکے تھے۔ وہ شیر روتا جاتا تھا اور لاشوں کی بو سونگھتا جاتا تھا۔ آخر امام مظلوم کا لاشا پا لیا، آنکھوں سے آنسو برساتا رہا، پنجوں سے مجروح جسم کو چھوتا رہا اور بار بار لاشے کے بوسے لیتا رہا، اپنی زبان میں فریاد کرتا رہا اور ہر شہید کے لیے سر لاشے پر فریاد کرتا تھا، زار زار روتا تھا اور کسی کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لٹی ہوئی بیبیاں بیمار سجاد علیہ السلام کو کربلا سے روانہ ہوئے تو قتل گاہ سے گزر ہوا، بیبیاں لاشوں پر گر پڑیں، فریادوں کا ایک شور بپا ہوا اور دشمنوں نے ان مظلوموں کو رونے بھی نہ دیا، ہاتھ پسے گردن باندھ دیے۔ اگر کوئی روتا تھا تو نوکے نیزہ چبھا کر جسم زخمی کر دیتے تھے۔ بے گجادہ اونٹوں پر سیدانیاں بٹھائی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ جب اونٹ زور سے چلاتے تو بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے اور نیچے گر جاتے۔ مائیں چلاتی ہیں مگر کوئی سننے والا نہ تھا، بچے کچل کر ہلاک ہو گئے۔ جب قافلہ شام پہنچا تو 48 بچوں میں سے چند باقی تھے، باقی سب راہ شام میں شہید ہو گئے۔ جناب سیدہ ان مظلوموں کے لاشوں پر فریاد کرتی تھیں اور راہ گیر ان کی حالت پر رحم کر کر چھوٹی سی قبر بنا دیتے تھے۔ دشمنوں کے ظلم سہتے سہتے آخر کار یہ لٹا ہوا قافلہ شام آ گیا۔ شہر کی آئینہ بندی ہوئی، عید منائی جا رہی ہے، دربار سج رہا ہے۔ حسینی قافلہ روک دیا گیا، ابھی دربار کی سجاوٹ پوری نہیں ہوئی۔ ہائے افسوس، دشمن عیش میں تھے اور سادات رسی میں بندھے ہوئے کھڑے تھے، پیروں پر ورم آ چکے تھے، بازو اور گلے رسیوں سے چھلنی ہو چکے ہوئے تھے اور خون جاری تھا۔ دربار سج گیا اور قیدی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ خوشی کے شادیانے بج رہے تھے اور سیدانیاں شرم سے جھکی جا رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لب پر اللہ کا نام تھا اور 12,000 کرسی نشین دربار میں حاضر تھے۔ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ جب یہ اسیر یزید ملعون نے دیکھے، کہنے لگا کہ اے ابن سعد، میں نے لکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو قید کر کے لانا، اور تو کنیزوں کو لے کر آ گیا۔ وہ لعین ہنس کر کھڑا ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لے کر بتاتا تھا کہ اے حاکم، یہ رسول کا کنبہ ہے، یہی علی کے گھر والے ہیں۔ نیزے سے اشارہ کر کر کے بتاتا تھا کہ دیکھ، یہ حسین کی بہن زینب ہے،
یہ ام کلثوم ہے، یہ علی اکبر کی والدہ ہیں، یہ قاسم ابن حسن کی ماں ہیں جن کا لاشا ہم نے گھوڑوں سے پامال کیا تھا۔ یہ شیر خوار علی اصغر کی ماں ام رواب ہیں، یہ دختران حسن و حسین ہیں۔ لعین حضرت زینب علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اور سید سجاد شرم سے پریشان تھے۔ ملعون سر حسین جو سامنے تشت میں رکھا ہوا تھا اس کی بے ادبی کرتا تھا اور بار بار دانتوں پر چھڑی لگا کر کہتا تھا کہ اے علی کے فرزند، آج میں نے احد اور بدر کی قربانیوں کا بدلہ لے لیا اور میں نے کس طرح تمہاری ذریت کو ذلیل کیا۔ کاش میرے بزرگ زندہ ہوتے تو اس وقت کس قدر خوش ہوتے۔ ملعون نے دیکھا کہ ایک کمسن بچی جس کا گلا رسی سے بندھا ہے سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی، کبھی جھک جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون لڑکی ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ سکینہ بنت الحسین، یہ حسین کی بہت لاڈلی دختر ہے، مرتے وقت بھی اس کا نام یاد تھا۔ میں نے اس کے گوہر چھین لیے تھے۔ اے حکم، تیری خوشنودی کے لیے اس پر بہت ظلم کیا ہے، تمانچوں سے منہ لال کر دیا تھا۔ ملعون ہنس کر کہتا ہے کہ اے بچی، تجھے چین کیوں نہیں ہے؟ سیدھی کھڑی کیوں نہیں رہ سکتی؟ بچی نے روتے ہوئے کہا کہ اے ظالم، ہم سب ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، یہ رسی سب کے بازوؤں میں بندھی ہوئی ہے اور بچوں کے گلوں میں بھی۔ جب بڑوں کی حرکت ہوتی ہے تو رسی ہلتی ہے اور ہمارے گلے چھلنی ہونے لگتے ہیں، دم گھٹتا ہے۔ حکم دیا رسی کھول دی جائے اور سکینہ کو اپنے قریب بلایا۔ اے سکینہ، سنا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت پیار کرتے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ بچی نے تڑپ کر کہا کہ ہائے بابا، اور جواب دیا سچ ہے۔ تو دوستو، جب وہ لعین حضرت سکینہ علیہ السلام سے بات چیت کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بی بی بہت مضطرب اور بے چین ہے، تو کہنے لگا کہ یہ بی بی کون ہے اور اس کو سامنے لاؤ۔ اسیروں میں سے جو کنیزیں تھیں وہ سیدانیوں کے سامنے کھڑی تھیں، اس لیے کہ نہ محرم ان کو نہ دیکھیں۔ شمر ملعون نے سب کو تازیانے سے ہٹا دیا مگر ایک ضعیفہ سامنے سے نہ ہٹی تھی۔ ملعون نے ایسا تازیانہ لگایا کہ وہ گر پڑی اور تڑپ کر فرمایا کیا اس مجمع میں کوئی قوم نوب سے نہیں جو اپنی شہزادی کی مدد کو آئے؟ یزید کے پیچھے 60 غلام شمشیر بکف کھڑے تھے، ان میں نوبی بھی تھے۔ یہ سن کر وہ آگے بڑھے اور کہا کہ اے بی بی، تم کون ہو؟ فضہ نے کہا کہ حبش کی شہزادی سیدہ کی کنیز فضہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شمشیریں کھینچ لی گئیں اور ایک غلام آگے بڑھا تاکہ شمر کا سر قلم کر دے اور یزید سے کہا کہ اے امیر، یہ ہمارے ملک کی شہزادی ہے، آج تک اس کی جوتیاں تخت پر رکھی ہوئی ہیں اور ساری قوم ان کا ادب کرتی ہے، یہ تیرے دربار میں بغیر چادر کیسے آئی؟ فضہ نے کہا کہ میں کنیز جناب فاطمہ تو زہرا ہوں، اور یہ دیکھو علی کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں بے چادر کے کھڑی ہیں۔ جناب زینب سے صبر نہ ہو سکا، آواز دی نانا، آج تمہاری نواسی دربار عام میں ہے اور لعین تماشائی۔ بھیا حسین، فضہ کی قوم مدد کو آ گئی، مگر میرے مظلوم بھیا تمہاری بہن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھیا تمہاری بہن کا سر کھلا ہے، بڑے دربار میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا فرزند سید سجاد توقع زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ جناب زینب علیہ السلام کی فریاد سے زمین کانپنے لگی، دربار میں ہلچل مچ گئی۔ الغرض کہ اس نورانی قافلے کو قید کر دیا گیا۔
قید خانے میں رات دن رونے کا شغل تھا۔ کبھی لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھنے آتے تو دروازہ کھلتا، لوگوں کا ہجوم رہتا۔ جب ننھے بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو بڑی حسرت سے کہتے تھے کہ کبھی ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے ہمجولیوں سے کھیلتے تھے۔ ننھی سکینہ ہر وقت اپنے بابا اور چچا کو یاد کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ پھوپھی اماں، چچا عباس تو مجھے بہت پیار کرتے تھے، آخر کیا ہوا جو انہیں میری یاد نہیں آتی۔ کبھی کہتی تھی کہ بھیا علی اکبر اس بہن کی اس مصیبت میں مدد نہیں کرتے، اور کبھی رو رو کر بابا کو یاد کرتی تھی۔ بابا، میرے پیارے بابا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سکینہ ہم تمہیں لینے آئیں گے۔ بابا، اب قید خانے سے دل گھبراتا ہے۔ بابا، سینہ میں دم گھٹتا ہے، مجھے آ کر لے جائیے۔ درد اٹھتا تھا رہ رہ کے سکینہ کے جگر میں، کہتی تھی موئی حسرت دیدار پدر میں۔ سمجھاتی تھی ماں بی بی کو بابا ہے سفر میں، وہ پوچھتی تھی سچ کہو کب آئیں گے گھر میں۔ کس شہر کو پیاسے لب دریا سے سدھارے، اس گھر سے سدھارے کہ وہ دنیا سے سدھارے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بی بی سکینہ کو چین نہ تھا۔ کبھی ماں کی گود میں لیٹتی، کبھی پھپھی زانوں پر لٹاتی، کبھی کہتی تھی کہ میں تمہیں کہانی سناتی ہوں، میری جان سو جاؤ، شمر تمہاری آواز سن لے گا تو ظلم کرے گا۔ لیکن بچی کے درد میں افاقہ نہ ہوتا تھا۔ ناگہاں در زندان کھلا اور شمر ملون داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کے رونے سے حشر برپا ہے، میں اس کو الگ کوٹری میں قید کروں گا جہاں سے اس کی آواز بھی نہ آئے گی۔ یہ کہا اور بچی کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ سکینہ سہم گئی، جناب سید سجاد کی آغوش میں چھپ گئی۔ بھیا، میں اب نہ روؤں گی، میری ضمانت دے دو، اگر اب روؤں گی تو مجھے اکیلا قید کر دینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظالم، اب یہ ایسی ڈری ہے کہ پھر نہیں روئے گی، اس پر رحم کر اور الگ قید خانے میں نہ ڈال۔ ملون چلا گیا، بچی ماں کی گود میں لیٹ گئی۔ اللہ اللہ، کیسا ظلم ہے! رونا بند کر دیا، لیکن دل رو رہا تھا۔ بڑی حسرت سے کہا، بابا کب لینے آؤ گے؟ شمر کے خوف سے سہمی ہوئی بچی سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ بابا کا سر نظر آیا۔ آنکھ کھلی، رو کر کہا کہ اماں، بابا آ گئے۔ اندھیرے میں کہتی ہے کہ ابھی بابا کا سر نظر آیا تھا اور قید خانے میں شور برپا ہو گیا۔ شور سے یزید کی زوجہ ہندہ بیدار ہو گئی، بستر سے اٹھی، یزید کی طرف گئی، دیکھا کہ ملون جاگ رہا ہے۔ کہنے لگی کہ میں نے بڑا پریشان خواب دیکھا ہے، میں قید خانے میں قیدیوں سے ملنے جاؤں گی۔ ظالم نے اجازت دے دی۔ شمعوں کی روشنی میں کنیزوں کے ساتھ ہندا قید خانے کی طرف چلی۔ قفل زندہ کھلا، شور ہوا، حاکم کی زوجہ آ رہی ہے۔ جناب زینب علیہ السلام پریشان ہو گئیں، کہتی تھی کہ بیٹا سجاد، کہاں جاؤں؟ ہندا ہمارے گھر کی کنیز، آج حاکم ہے اور ہم اسیر ہیں۔ ہندا روتی اور پریشان حال داخل ہوئی، دیکھا کہ سب خاموش ہیں۔ جناب زینب علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئی اور پوچھا، بی بی کس شہر کے رہنے والی ہو؟ جب تم ہائے حسین کہتی ہو تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میرا بھی ایک آقا بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا لخت جگر مدینہ میں رہتا ہے۔ مجھے وسواس آتا ہے کہ خدا میرے حسین کی خیر رکھے۔ آپ کا میرے حسین علیہ السلام سے تو کوئی تعلق نہیں۔ جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پوچھتی ہے بادشاہ مشرقین کو، میں رو رہی ہوں بے کس و تنہا حسین کو۔ ہندا نے آواز سن کر کہا کہ بی بی آپ کی آواز میری شہزادی زینب سے ملتی ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، چاند کا ٹکڑا نظر آیا۔ بی بی کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، یہ کنیز پوری کرے گی۔ بچی نے کہا کہ مجھے بابا سے ملا دے
بچی اس درد سے روئی کہ زندان کانپنے لگا۔ ہندا نے کہا کہ کوئی جاؤ اور محل سے وہ سر لے کر آؤ جو حاکم نے خزانے میں رکھا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کیسے پتہ لگاؤں۔ جناب زینب علیہ السلام نے کہا کہ ہندا، ہم تیری سرحد میں لٹ گئے، میں زینب ہوں، حسین کو تیرے ظالم شوہر نے شہید کر دیا، ہمارا سارا کنبہ قتل ہو گیا، ہم قید ہو گئے، اب نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، ششماہی اصغر بھی تیرے ستم سے پیاسا شہید ہو گیا۔ ہندا فریاد کرنے لگی، شور ہوا، سر امام آ گیا، سب بیبیاں تعظیم کو کھڑی ہوگی۔ جناب سید سجاد کی نظر سر امام پر پڑی، فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سب رونے لگے۔ ننھی سکینہ دوڑ کر سر امام کے اوپر گری، میرے بابا، میرے مظلوم بابا، آپ پر کیسی مصیبت گزر گئی، ہائے بابا سے رو رو کر فریاد کرتی تھی اور قید خانے میں شور و بکا بلند ہو گیا۔ ناگہاں سکینہ خاموش ہو گئی۔ جناب زینب علیہ السلام نے بچی کو باپ کے سر سے جدا کیا، لیکن کیا دیکھنا تھا کہ سکینہ باپ سے جا ملی۔ سیدہ سجاد نے نبض دیکھی، بچی نے دم توڑ دیا ہے، سکینہ کا غل برپا ہو گیا۔ دکھیا ماں کہتی تھی کہ میری مظلوم بیٹی، اب یہ ماں کیا کرے گی، کس کے سہارے جیے گی۔ ماں کی غربت کا خیال بھی نہ کیا، بڑی دکھ اٹھائے، بندے کانوں سے چھن کے خون بہنے لگا اور صبر کر کے رہ گئی، شمر کے تمانچے کھائے، پیاس کی شدت اٹھائی اور میرا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ حاکم نے سنا کہ جو بچی حسین کی لاڈلی راتوں کو روتی تھی گزر گئی، پیغام بھیجا کہ اے سید سجاد، بہن کے غسل اور کفن کو جو چاہیے منگا لو، پانی، کپڑا اور روشنی کا انتظام کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ غریبوں کا جنازہ ہے، اٹھ جائے گا، لوٹ کے سامان میں سے پھوپھی کی چادر ہے، وہی مظلومہ کا کفن ہو جائے گا، اس کو بھیج دے۔ جب زندان میں غسل کو پانی اور روشنی آئی تو ہرشر برپا ہو گیا۔ ماں کہتی تھی کہ سکینہ روشنی آ گئی، میری بچی تم اندھیرے میں ڈرتی تھی، تو نہیں ہے تو پانی بھی آ گیا۔ آج جب غسل دیا گیا تو کرتا جسم سے چمٹا ہوا تھا اور زخموں میں پیوست تھا، اتر نہیں سکتا تھا۔ ننھی سی میت تیار ہوئی، زندان سے باہر جانے کا حکم نہیں۔ سید سجاد نے زندان میں چھوٹی سی لحد کھودی، بہن کا جنازہ ہاتھوں سے اٹھایا، آواز دی، چچا عباس، آپ کی سکینہ کی میت اٹھ رہی ہے، مدد کے لیے آئیے۔ لو بیبیو، ودا ہو اس نور عین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے۔ سب نے باری باری سکینہ کو ودا کیا۔ امام نے کہا کہ میری بد نصیب بہن تیری کچھ خدمت نہیں کر سکا۔ ماں نے کہا کہ رو گی تم تو ماں کو خبر ہوگی کس طرح، پہلی یہ شب لحد میں بسر ہوگی کس طرح۔ بابا، سکینہ پیاری تھی، آپ نے بلا لیا۔ حضرت سید سجاد نے فرمایا، اماں کو چھوڑا قبر پہ رونے کے واسطے، بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے۔ اے میری کم سخن، میری نادان سکینہ، ماں تجھ پہ فدا، ہائے میری جان سکینہ، مٹی میں ملے سب میرے ارمان سکینہ، ماں کو بھی ساتھ لے تیرے قربان سکینہ، چین آئے گا نہ دن کو نہ راتوں کو سوؤں گی، جب تک جیوں گی تیری غریبی پر رہوں گی۔ ہائے سکینہ، نعمات خداوندی اتنے کثیر ہیں کہ بندہ نہ ان کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی طاقت ہے کہ ایک بھی نعمت کا شکر ادا کرے۔ ایک سانس بھی ایسی نہیں کہ جو انسان کے بس کی بات ہے۔ اللہ کا شکر کرنا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔
کس قدر عظیم ہیں وہ لوگ جو بارگاہ خداوندی میں ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آرام ہے تو شکر، اگر تکلیف ہے تو شکر، بھوکے رہ کر شکر بجا لانا، رزق پا کر شکر بجا لانا اور صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے یہاں بڑی قدرت ہے، ایسے لوگوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے اور بڑے مرتبے ہیں۔ اور یہ ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے صبر، ان کی ایثار کو خدا نے اس قدر پسند فرمایا ہے، قرآن پاک کو ان کے تذکروں سے سجا دیا اور اپنے یہاں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندان شام میں قید تھے۔ ان لوگوں نے ایسے ایسے مصائب برداشت کیے کہ جن کی انتہا نہیں۔ پردہ نشین بیبیاں بازاروں میں پھرائی گئیں، درباروں میں طلب کی گئیں، بچوں کی شہادت دیکھی، عزیزوں کے داغ سہے، اور قید خانے میں بھی بہت سی شہادتیں ہوئیں۔ یزید ملعون اب اس ظلم و ستم پر حیران تھا۔ یزید ملعون اب اس ظلم و ستم کے حیران تھا۔ اس کا ضمیر اس کو تنگ کرتا تھا، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، بستر پر چین نہ آتا تھا۔ ایک شب حالت نیم بیداری میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے سواریاں آ رہی ہیں، سب سیاہ پوش ہیں، اور یہ سواریاں اس حجرے میں اتری جہاں شہیدوں کے سر صندوق میں بند رکھے تھے۔ صندوق کھولے اور شہیدوں کے سر اٹھا کر رونا شروع کیا۔ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، اور ان کے ساتھ اور بھی انبیاء تھے۔ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے سر مظلوم حسین کو گود میں اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور رونے لگیں، اے میرے لاڈ، تجھ پر کیسی مصیبت گزر گئی، بیٹا کب تک قید کی مصیبتیں اٹھائے گا؟ سر بریدہ نے ماں کو سلام کیا اور کہا کہ اماں اپنا کچھ غم نہیں، میری بہن زینب کب تک قید کی مصیبت اٹھائے گی؟ آواز گریہ بلند ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، انبیاء اور ملائکہ نے رونا شروع کیا۔ قیامت کے آثار نمایاں ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے تڑپ کر کہا کہ بابا کل میری بیٹی قید سے چھوٹ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی طرف دیکھا، ملعون غش کھا کر گر پڑا۔ بعد گریہ اور زاری سواریاں واپس چلی گئیں۔ یزید کو ہوش آیا تو فوراً غلام کو طلب کیا، غلام سے کہا کہ زندان میں جا اور امام زین العابدین کو بلا لا۔ غلام نے کفل کھولا، امام نماز صبح میں مصروف تھے۔ آپ نے آنے کا سبب پوچھا۔ غلام نے عرض کی کہ مولا آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ آپ نماز ختم کر کے جانے کے لیے اٹھے۔ جناب زینب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ حاکم نے طلب کیا ہے۔ بی بی پریشان ہو گئی، فرمایا کہ اے لختے جگر کیا ارادہ ہے؟ کیا کوئی اور ظلم باقی ہے جو ہم پر کیا جائے گا؟ بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ امام نے بی بی کو تسلی دی اور خود تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ یزید پریشان بیٹھا ہے، امام کو دیکھ کر تعظیم کو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مولا تخت پر تشریف لائیے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے یزید مجھے تخت و تاج کی خواہش نہیں، میرے لیے فرش خاک ہی کافی ہے، تم نے کیوں بلایا ہے؟ یزید نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میری خطا معاف کر دیجئے اور مجھ سے اپنے پدر بزرگوار کا خون بہا لے لیجئے۔ امام رونے لگے کہ اے یزید میں خون بہا لینے والا کون ہوں؟ یہ خون بہا جناب سیدہ علیہ السلام کو دینا جنہوں نے چکی پیس پیس کر ان کو پالا تھا۔ حسین اللہ کے پیارے تھے۔ یزید نے کہا کہ اچھا مولا میں آپ سب کو قید سے آزاد کرتا ہوں، اگر مدینہ جانا چاہے تو چلے جائیں۔ زنجیریں نکال دی گئیں۔ دوستوں عالی مقام کا توق گلے سے نکالا گیا تو خار گلے میں پیوست تھے، جب نکلے تو خون بہنے لگا اور امام کا لباس خون سے تر ہو گیا۔
آپ قید خانے میں تشریف لائے، جناب زینب علیہ السلام در زندان پر کھڑی تھیں۔ امام کو دیکھا، بیٹا تیرا زیور کہاں گیا؟ امام رونے لگے کہ پھپھی اماں آج ہم سب قید سے آزاد ہو گئے۔ جب بیبیوں نے رہائی کا سنا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ ننھی سکینہ، ہم قید خانے سے جا رہے ہیں، بیٹی تیری آرزو پوری نہ ہوئی اور تو قید خانے میں گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ الغرض اہل حرم یزید کے سامنے لائے گئے۔ ملعون نے عذر معذرت کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جانے کا ارادہ ہے تو سامان سفر حاضر کرو، اگر یہاں رہیں گے تو گھر حاضر ہے۔ بی بی رونے لگی، فرمایا کہ ہم ساز و سامان کی خواہش نہیں رکھتے، ہمارا لوٹا ہوا سامان منگوا دیجیے اور یہاں ایک مکان خالی کروا دیں تاکہ ہم اپنے بھائی کی صف ماتم بچھا لیں، اور شام کی عورتوں کو اجازت دے کہ وہ ان کو پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ لوٹ کا سامان جمع کیا گیا اور جب اہل حرم نے سامان دیکھا تو عجب حال تھا۔ غرض یہ کہ یزید نے مکان خالی کروا کر حضرت زینب علیہ السلام اور تمام قیدیوں کے سپرد کیا، اور وہاں حضرت زینب علیہ السلام نے 72 شہیدوں کا سوگ منایا اور پہلی مجلس عزا قائم کی۔ تو دوستوں، حضرت زینب علیہ السلام نے نہ صرف پہلی مجلس عزا قائم کی بلکہ مجلس عزا کی بنیاد رکھی۔ لاچار حسینہ، بے یار حسینہ، اے بے کسوں کے قافلہ سالار حسینہ، ماں بیٹھنے دے مکھی نہ جسم کے اوپر، اس جسم پہ یوں تیروں کی بوچھار حسینہ، درانا عدوئے بے ادبانہ ہوئے داخل، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسینہ، آدم صفی اللہ سے تا عیسیٰ دوران ایسے نہ لٹی تھی کوئی سرکار حسینہ۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی تمام آل پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔